बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 3 आदाब मुआशरत को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझकर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय दे सकें। इबारत सुनकर अहम नकात और मरकज़ी ख्याल अखज़ कर सकें। मुख्तलिफ समय ज़राए वाक़या फ़ीचर की निशानदही कर सकें। मुख्तलिफ मुआशरती किरदारों के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर राय दे सकें। नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 19 पर सबक शुरू करते हैं। आदाब अदब की जमा है, जिसका मतलब है कायदा, उसूल, तरीका वगैरह, और मुआशरत का मतलब है मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना। इस तरह आदाब मुआशरत से मुराद वो रहनुमा उसूल और तरीके हैं जिन्हें मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते वक्त हर शख्स को पेश नज़र रखना चाहिए, यानी कि सामने रखना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ये वो बुनियादी इंसानी उसूल हैं जिन पर अमल करके एक पुरअमन, खुशहाल और खुशगवार इंसानी मुआशरा कायम किया जा सकता है। इस्लाम दीन फितरत और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है। यह महज इबादत का ही मजहब नहीं, बल्कि यह हुस्न मुआशरत और हुस्न मामलात का दाई भी है, यानी कि मुआशरे अच्छे मुआशरे और अच्छे मामलात का भी अलमबरदार है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना इस्लामी मुआशरत का अमली नमूना है। किसी भी इस्लामी मुआशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक अमली नमूना है। हजूर नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक एक लम्हा पूरी सेहत और तफसील के साथ सीरत की कुतब में महफूज है। वादे को पूरा करना भी आदाब मुआशरत में ही आता है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की इतनी पाबंदी फरमाते कि हालत जंग में भी वादे का पूरा ख्याल रखते। ग़ज़वा बदर से पहले 2 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज़ की, रास्ते में काफरों ने हमें पकड़ लिया था, फिर इस शर्त पर रिहा किया कि हम लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। वो मजबूरी का अहद था, अब हम काफरों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना अहद पूरा करो और लड़ाई के मैदान से चले जाओ, हम अल्लाह ताला की मदद पर यकीन रखते हैं। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। उफ़्फ़ दरगुज़र और रहमदिली भी आदाब मुआशरत की ही किस्म है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जिस मुआशरे में लोग उफ़्फ़ दरगुज़र यानी कि माफ़ कर देने और रहमदिली से काम लेते हैं, वहाँ प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो जाती है। इस्लाम लाने से पहले अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ थे, मगर फ़तह मक्का के मौका पर जब आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब की तो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ माफ़ फरमा दिया, बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पनाह लेगा उसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा। कुरान मजीद जिस मिसाली मुआशरे का तसव्वुर पेश करता है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमले मुबारक से उसे एक मुकम्मल और जामे शक्ल में पेश किया। इस्लामी मुआशरत के सुनहरी उसूल क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं, पूरी चमक दमक के साथ मौजूद हैं। ज़ेल में हम इस्लामी मुआशरत के खूबसूरत पहलुओं से शनासाई हासिल करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نرمی جس چیز میں بھی پائی جائے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے نکال دی جائے وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4808 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسلام کی ارفع و اعلیٰ ترین تعلیمات کے مطابق حسن اخلاق کو یعنی اچھے اخلاق کو نیکی کا نام دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری عمل حسن اخلاق کا ہوگا۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ جامعہ ترمذی میں 2009 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول کون؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری پر 6016 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے تمام افراد، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا قومیت سے ہو، برابر کی عزت، حقوق اور احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مومن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، یعنی ان کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ وہ ایک اچھا پڑوسی، اچھا دوست اور اچھا رشتہ دار ہوتا ہے۔ وہ ایک دیانتدار، فرض شناس اور بھروسے کے قابل شخص ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں سے پیار، محبت اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام ہمسایہ کے بارے میں مجھے برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، مجھے شک ہوا کہ وہ اسے وارث ہی نہ بنا دیں گے۔ صحیح بخاری پر 6014 پر یہ حدیث موجود ہے۔ مذہب اسلام کی شان یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے متعلق بھی اطمینان بخش ہدایات ملتی ہیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملنے اس کے گھر جانا پڑے۔ ایسی صورت میں مطلوبہ شخص کے گھر میں بے دھڑک ہو کر، بے خوف ہو کر داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت طلب کرتے ہوئے دروازے سے اندر جھانکنا نہیں چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار اجازت طلب کی جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو درست ہے، ورنہ واپس جانے کو ناگوار محسوس نہ کیا جائے، یعنی کہ برا محسوس نہ کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ صحیح بخاری میں 6245 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آدابی معاشرت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ انسان کو گفتگو میں حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بڑا اگر بات کر رہا ہو تو اس کی بات توجہ سے سنی جائے، بات کو درمیان میں کاٹ کر اپنی بات کرنا مناسب نہیں۔ جب کسی مجلس میں جائیں تو پہلے سب کو سلام کریں۔ اگر سلام کرنے کے بعد مصافحہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا ایسے شخص سے کریں جو مجلس میں اپنی خاص صفت، مثلاً علم، عمر، مرتبے، مہمان خصوصی یا کسی بھی اور وجہ سے سب سے افضل ہو۔ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے 2 اشخاص کے درمیان بیٹھنا مناسب نہیں، بلکہ ان کے دائیں یا بائیں بیٹھنا چاہیے۔ اسلام حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ اسلامی معاشرے کے ہر فرد، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کے حقوق کا محافظ ہے، ہر ایک سے حسن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشن اور پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ عزت، احترام، نرمی، محبت، خلوص اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔